قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذی فإنها تذکر الآخرة. زاد ابن ماجہ من حدیث ابن مسعود وتزہد فی الدنیا. اس حدیث کا تعلق زیارت قبور سے. شروع میں قبر کی زیارت ممنوع قرار دی گئی تھی کیونکہ لوگ ابھی کفر اور شرک سے تائب ہو کر مسلمان ہوئے تھے. خطرہ تھا کہ قبر کی زیارت کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب قبور کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں اور پھر سے قبر پرستی شروع ہو جائے جاہلیت کے طریقے کے مطابق. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا. اور اس کے بعد پھر جب عقیدہ توحید دلوں میں راسخ ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ زیارت شرعیہ اور بدعیہ و شرکیہ میں کیا فرق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبر کی اجازت مرحمت فرمائی. تو اس حدیث میں ناسخ اور منسوخ دونوں کا ہی ذکر ہے. یہ من جملہ ان حدیثوں کے ہے جن میں ناسخ اور منسوخ دونوں ہی موجود ہیں. بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا. یا شروع میں زیارت قبر ممنوع تھا، اب اس حکم کو منسوخ کر رہے ہیں، ممانعت کو اٹھا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فزوروہا، اب تم لوگ اس کی زیارت کر سکتے. تو زیارت قبور سے جو ممانعت تھی وہ منسوخ قرار دی گئی. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، یہ جملہ منسوخ ہو گیا. کس سے؟ فزوروہا سے. اب زیارت کرو. فائدہ کیا ہے زیارت قبر کا؟ زاد الترمذی، بریدہ ابن الحصیب کی روایت ترمذی میں بھی آئی ہے، ابھی جو پڑھی گئی اس میں مسلم میں ہے فزوروہا تک. فائدہ کیا ہے زیارت قبر کا؟ اس کا ذکر مسلم کی اس روایت میں نہیں ہے، ترمذی میں. فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ زیارت قبر آخرت یاد دلاتی ہے. آدمی جب قبر کی زیارت کرتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے، تو اسے اپنی موت یاد آتی ہے کہ اسے بھی عام لوگوں کے طریقہ سے ایک نہ ایک دن قبرستان میں آنا ہے اور دفن ہونا ہے. تو اس طریقے سے آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی اور انسان موت کی تیاری کرے گا. اور جب ظاہر ہے کہ آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، تو دنیا سے بے رغبتی تو اس کی کم ہوگی ہی، دنیا کی آرزویں اس کی کم ہوں گی. اس فائدے کو ابن ماجہ میں ابن مسعود کی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. وَتُزَہِّدُ فِي الدُّنْيَا، آخرت قبر کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے تو ٹھیک ہے. اور ایک فائدہ اور بھی ذکر کیا گیا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی، اور آدمی اپنی موت کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا، اعمال صالحہ کی بجاوری کرے گا. تو ظاہر ہے کہ دنیا سے اپنی رغبت، آرزویں، خواہشات، طمع، حرص دنیا کی کم کرے گا. تو مسلم اور ترمذی سے جو حدیث ہے کہ زیارت قبر کرو، اور جو منع کیا تھا اس حکم کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اب اجازت دی جا رہی ہے. اور جو فائدہ بتایا گیا کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس حد تک تو روایت مسلم اور ترمذی کی صحیح ہے. اور یہ جو دوسرا ایک فائدہ آیا کہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اس اضافے کو
ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں ایوب بن ہانی شخص جو ہے وہ متکلم فی ہے، یعنی اس کی حدیث بحالت انفراد جب اکیلا ہوتا ہے تو استدلال کے لائق نہیں ہوتی، اگر اس مضمون کی دوسری روایت آ جائے جو اس کی تائید ہو جائے تب حدیث حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے صدوق کا مطلب، اور اس کے اندر لین ہے، کمزوری ہے، اور اس میں ابن جریج ہے وہ بھی مدلس ہے، اور انہوں نے یہاں ایوب بن ہانی سے عن کے ذریعے روایت کیا ہے۔ بہرحال اس اضافے کے سلسلے میں اہل علم نے کلام کیا ہے۔ اس مضمون کی کئی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی تو اجازت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی والدہ کفر پہ مری تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ آپ نے کہا فزور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الموت، وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت سے انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اول اسلام میں زیارت قبور سے منع کر دیا گیا تھا، شاید اس وجہ سے کہ کہیں زیارت اموات سے اور قبر میں مدفون مردوں سے انسان کے دل کا تعلق نہ جڑ جائے اور آدمی پھر ان قبروں کی عبادت نہ کرنے لگے، جیسا کہ آج کل امت کا ایک بڑا طبقہ قبروں کی عبادت میں گرفتار ہے۔ لیکن جب عقیدہ راسخ ہو گیا، لوگوں کو دین کی سمجھ آ گئی، حق اور ناحق کے درمیان فرق آ گیا، شرعی زیارت کیا ہے اور شرکی اور بدعی زیارت کیا ہے، جب اس میں فرق آ گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اسی فائدے کی غرض سے جو آپ نے حدیث میں سنا اور پڑھا کہ موت کی یاد دلاتی ہے زیارت قبر اور آخرت یاد دلاتی ہے۔ اور ابن ماجہ کے اضافے سے معلوم ہوا کہ صاحب دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ انسان جب مردوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کا انجام اور معال کیا ہوا، دنیا کی دولت اور اعمال و اسباب جمع کرنے کے باوجود بھی وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے اور آج وہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو انسان کی رغبت دنیا میں کم ہوتی ہے، حریص نہیں رہ جاتا، یا پھر یہ ہے کہ دین کو بالائے طاق رکھ کر دنیا سمیٹنے میں منہمک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا کا اور زندگی کا معال اور انجام موت ہے۔ تو یہ ہے زیارت قبر کا فائدہ۔ بہرحال زیارت قبر کا جو حکم ہے فزوروہا، یہ استحبابی حکم ہے، مرد حضرات تو اس کے اندر داخل ہیں ہی، لیکن کیا عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ عورتوں کے لیے زیارت قبر جائز ہے علی الاطلاق، یا کہ علی الاطلاق ناجائز ہے، یا یہ کہ کثرت سے زیارت ناجائز ہے، لیکن کبھی کبھار اگر موت کی یاد کے لیے اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے اگر چاہے حدود شرعی میں رہ کر تو کیا وہ زیارت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے، اس طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ دلیلوں پر آتے ہیں، اس کے بعد ہی حدیث آ رہی ہے عورتوں کے زیارت قبر کے تعلق سے۔ بہرحال قبروں کی زیارت کا دو فائدہ، ایک فائدہ تو میت کو ملتا ہے اور دوسرا فائدہ خود زائر کو ملتا ہے۔ زائر کو جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ آخرت اور موت یاد کرتا ہے، وہ اپنی دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ جو میت کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ زائر سلامتی کی اس حق میں دعا کرتا ہے اور بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، جیسا کہ زیارت قبر کی جو دعا آ رہی ہے اس کو آپ سنیں گے تو یہ فائدہ محسوس ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ زیارت ایک اہم شرط کے ساتھ مشروط ہے، وہ یہ ہے کہ زیارت قبر کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر سفر کر کے جانا ہے وہاں تب تو یہ زیارت بدعیہ ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ جی، جیسے آج کل دیکھتے ہیں اہل بدعت کو، اہل شرک کو، کہ وہ نامی گرامی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مقصد نہ میت کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، نہ موت کی یاد تازہ کرنی ہوتی ہے، بلکہ وہ جہاں جاتے ہیں یا تو اصحاب القبور کو وسیلہ بناتے ہیں، جو وسیلہ محرمہ ہے جو ذریعہ ہے شرک کا، یا پھر اصحاب القبور سے ہی مانگتے ہیں، یا اگر اللہ سے مانگتے ہیں اور کچھ چڑھاوے اصحاب القبور کے لیے چڑھاتے ہیں تو پھر یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے، جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کے حساب سے۔ تو اس لیے حدیث میں ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، دور دراز کا سفر کرنا ثواب کے لیے صرف 3 مسجدوں کی
زیارت کے لیے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو اور جب دیگر مساجد کی زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا ان تین کے علاوہ، عبادت سمجھ کر کے، سفر طاعت سمجھ کر کے، تو قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی خود کسی شہر میں چلا جائے، مدینہ جائے مسجد نبوی کی زیارت کی غرض سے، اور پھر وہاں جانے کے بعد قبر رسول، قبر صاحبین رضی اللہ عنہما پر آئے اور سلام دعا کرے۔ اسی طریقے سے بقیع غرقد میں جائے، شہداء احد میں جائے، قباء کی زیارت کرے، جائز ہے۔ لیکن یہاں سے اگر آدمی جاتا ہے روضہ رسول، قبر رسول کی زیارت کی نیت سے، یا کہیں اور جاتا ہے، اجمیر جاتا ہے یا مصر جاتا ہے یا بغداد جاتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے، زیارت قبر کی نیت سے سفر کرتا ہے، تو یہ زیارت محرم ہے، بدعی ہے۔ اور اگر اصحاب القبر سے مانگتا ہے یا اصحاب القبر یا قبر والوں پر کچھ چڑھاوا چڑھاتا ہے، تو پھر وہ معاملہ شرک اکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو حکم ہے فزوروہا، کیا اس میں مرد عورت دونوں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ جو مسئلہ تھا اس کی حدیث یہاں ملاحظہ کیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زائرات القبور اخرجہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ حدیث الحمدللہ حسن درجے کی ہے۔ عمر بن ابی سلمہ اس کے اندر مختلف فی ہے، تھوڑا اس میں اختلاف کیا ہے لوگوں نے، لیکن بہرحال حدیث اگر درجہ صحت تک نہیں پہنچتی تو من قبیل الحسن ہے، خاص کر کے اس کے کئی شواہد آئے ہیں۔ ابن عباس سے روایت آئی ہے ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں، احمد میں، اور حسان بن ثابت سے بھی روایت ابن ماجہ وغیرہ، حاکم میں، بیہقی میں ہے۔ تو کئی طرق کی وجہ سے بہرحال حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے آپ کے سامنے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن کہتے ہیں الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ لعنت ہو اس شخص پر، یا لعنت ہو قبر کی زیارت کرنے والیوں پر، اور جس عمل کے اوپر لعنت کی جائے وہ عمل گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ کبیرہ کی پہچان میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس عمل کے اوپر لعنت کیا جائے، جیسے دوسری پہچان ہے کہ جہنم کی وعید سنائی جائے، یا اس کے اوپر اسلامی شرعی سزا مقرر ہو، جی، یا کہا جائے کہ وہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو کلمات آتے ہیں وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور عمل حرام ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے والیاں زائرات، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں زائرہ کی جمع ہے، اور زیارت کا مطلب کیا ہے؟ قبرستان نکلنا۔ دور دراز اگر ہم سفر کر کے جائیں تو ہمارے لیے بھی زیارت قبر حرام ہوگا، بدعی زیارت ہے۔ لیکن گاؤں بستی کی قبرستان میں جانا، یا آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کی قبرستان میں جانا، زیارت کرنا قبر کی، یعنی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور اموات کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے، اگر یہ شرعی زیارت کی نیت سے آپ نکلتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ نے سنا کہ آخرت کی یاد آتی ہے، یا یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے، موت کو یاد دلاتی ہے، دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ تو یہاں زیارت سے مراد قبرستان نکلنا ہے۔ ہر کوئی اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، یا اگر کسی شہر میں جاتا ہے اپنے کسی تعلیمی اور تجارتی یا سیاحتی غرض سے، اور پھر وہاں وہ ضمناً چلا جاتا ہے کسی قبر پر اسی فائدے کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے، صاحب قبر کی دعائے مغفرت کے لیے، تو الحمدللہ وہ زیارت جائز ہے۔ لیکن سفر کرنا، جیسا کہ آپ نے سنا، ناجائز ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو اپنے شہر کے اور اپنے گاؤں، اپنی بستی کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے بھی نکلنا، یہ زیارت ہے جو ملعونہ زیارت ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے۔ دوسری روایت میں زوارات القبور ہے، اکثر روایت میں زوارات القبور ہے۔ ترمذی میں اسی طریقہ سے اور جگہوں پر، ابو داؤد میں، نسائی وغیرہ میں زوارات ہے، اور ترمذی کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے، اور اسی طریقے سے ابن حبان میں زائرات القبور ہے۔ تو یہ جو زوارات یا زوارات ہے، اسی کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اب بعض لوگوں نے جو پڑھا زوارات،
تو کہا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، کثرت سے زیارت کرنے والیوں پر لعنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی اگر زیارت کرتی ہے اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے مردوں کے لیے زیارت مشروع قرار دی گئی ہے، تذکیر آخرت، تذکیر موت، تو یہ جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک دلیل اور بھی ہے ان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں قبر کی زیارت کروں تو کیا پڑھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ان کو، وہ دعا ہم پڑھیں گے۔ وہ اصل میں ان کے بھائی عبد الرحمن کی موت ہو گئی تھی اور اس میں وہ شریک نہیں ہو سکی تھی، موت میں حاضر نہیں تھی موت کے وقت میں، تو اس لیے انہوں نے زیارت قبر کی، کہا کہ اگر میں اپنے بھائی کے موت کے وقت موجود ہوتی گھر پر تو زیارت نہیں کرتی۔ تو اہل علم نے کہا کہ زیارت کہاں کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ، وہ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ موت کے وقت نہیں تھی تو گئی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس سے دلیل لینا کہ صاحب عورتیں گاہے بگاہے جا سکتی ہیں، یہ محل نظر ہے۔ اسی طریقہ سے ان لوگوں نے دلیل پکڑا، استدلال کیا ہے حضرت انس کی روایت سے کہ ایک خاتون قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بچے کی موت پر سوگوار تھی، رو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے قریب گئے اور کہا فلانا یا فلانا اتق اللہ واصبری، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے، بیٹے کی مصیبت کا غم کیا ہوتا ہے، الیک عنی، آپ جائیں، مجھ سے دور رہیں، نہیں پہچانا اس نے۔ بعد میں جب کہا گیا کہ جانتی ہو کون تھے جس کو تم نے اس طریقے سے جواب دیا، کہا نہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھاگتی بھاگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، یہ سوچ رہی تھی کہ دربان ہوں گے وہاں جو مجھے روکیں گے، لیکن وہاں کوئی بواب تو تھا نہیں، کوئی دربان تھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس نے کہا معاف کیجیے گا میں نے پہچانا نہیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جب مصیبت کی پہلی چوٹ لگے کلیجے پر زوردار، اس وقت صبر کرنا اصل میں صبر کرنا ہے۔ رو کر کے اور گا کر کے واہ ویلا کر کے تو سب کوئی صبر کر لیتا ہے، لیکن صبر یہ ہے، اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت کی پہلی چوٹ لگے تو زبان سے حرف شکایت نہ نکلے، آنکھ سے آنسو بہنے پر اور دل کے غمزدہ ہونے پر کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف کہ اس زبان سے اگر نوحہ خالی کرتی ہو، چیختی ہو، چلاتی ہو، محاسن کو بیان کرتی ہو، واہ ویلا کرتی ہو تو عذاب ہوگا۔ بہرحال وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر آئے گا۔ تو یہ دو حدیثیں یہ حضرات پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ زیارت قبر جائز ہے، اور زوارات کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ کثرت سے زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر زوارات ہی ہے تو زائرات کا معنی تو ختم ہو جائے گا۔ اگر زوارات والی حدیث لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث زائرات القبور، اگرچہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا اس لفظ کو، لیکن اکثر اہل علم نے حسن ترجمے میں اس کو بھی مانا ہے زائرات القبور کو، تو پھر اس حدیث کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ اس میں تو زائرات القبور، قبر کی زیارت کرنے والی چاہے کم کرے یا زیادہ کرے، کبھی ایک مرتبہ کرے کہ دو مرتبہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہو کہ غیر نبی کی قبر کی زیارت ہو، مطلق نہیں کر سکتی زائرات القبور۔ اور جو لوگ زیارت قبر کے مطلق قائل نہیں ہیں وہ حنابلہ ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ دعویٰ سلفیہ ہے، پوری سیریز جو شیخ الاسلام محمد بن وہاب کے ابناء اور احفاد کی ہے، اور اسی طریقے سے مفتی عصر امام المسلمین شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین وغیرہ سب کی یہی رائے ہے کہ زیارت قبر مطلق منع ہے، زائرات القبور۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو زوارات پڑھتے ہیں کثرت سے، یا زوارات، زوار کی جمع، اور زوار قیاس میں قیاساً یعنی قاعدے کے اعتبار سے زائر کی جمع، اور سمعان سنا گیا ہے اہل عرب سے کہ زوار جو ہے زائرہ کی بھی جمع ہے، زیارت کرنے والے، بہت کثرت سے زیارت کرنے والے یا بہت کثرت سے زیارت کرنے والی، دونوں زوار کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو پڑھا گیا زوارات۔ زوار کی جمع زوارات الف تا کے ساتھ، اور زوار زائرہ کی جمع جیسا کہ عربوں سے سنا گیا ہے، ویسے قاعدے کے اعتبار سے زائر کی جمع ہونی چاہیے بہرحال۔ اور اگر زوارات پڑھیں گے تو مبالغہ کا صیغہ ہوگا، فعالات بہت زیادہ کثرت سے، زوار فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، لیکن بہرحال حنابلہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ مبالغہ کے معنی میں نہیں ہے، اکثار من الزیارہ، کثرت سے زیارت کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو مبالغہ پر محمول کریں گے تو پھر دوسری روایت بے فائدہ ہو جائے گی،
لہذا محظور ایک مرتبہ کی بھی زیارت ہے، اور اس حدیث میں ہم کو زائرات کے لفظ میں یہ علم کا اضافہ ملتا ہے کہ مطلق زیارت کرنے والی ایک مرتبہ بھی کرے گی تو شرعی محظور جو ہے ممانعت لازم آ جائے گی۔ ہر جگہ مبالغہ کے معنی میں نہیں ہوتا، جیسے اللہ رب العالمین نے خود اپنے متعلق فرمایا وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر ظلام نہیں ہے، فعال کا وزن ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ظلم اور کثرت سے ظلم مراد تو ہے نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ ولا یظلم ربک احد، کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ مبالغہ کے معنی میں نہیں ہے، ظلام ظالم کے معنی میں ہے۔ تیرا رب ظالم ہے ہی نہیں، یعنی وہ عادل ہے، منصف ہے، فضل والا ہے یا عدل والا ہے، ظلم کی اس نے اپنی ذات سے نفی کی ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، میں تم پر بھی ظلم حرام کرتا ہوں، ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا نا ولا یظلم ربک احدا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کالی سے کالی چھوٹی سے چھوٹی چوٹی کے برابر بھی، یعنی سرے سے ظلم اللہ کرتا ہی نہیں۔ تو یہاں پر کہاں ظلام مبالغہ کے معنی میں، تو اس لیے زوارات زائرات کے معنی میں اگر لیتے ہیں تو قرآن سے بھی تائید ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ کہیے کہ مبالغہ نسبت کے لیے ہے، یعنی وہ عورت جس کی طرف قبر کی نسبت کی جائے، جیسے ظلام اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کی نفی ہے، تو یہاں پر مبالغہ کا معنی نہیں ہے، نسبت کا معنی ہے کہ وہ عورتیں جو قبر کی زیارت کرتی ہیں۔ بہرحال تو زائرات القبور کے معنی میں اس حدیث کو لیں گے، اور اس طریقے سے جو راجح قول نکلتا ہے وہ یہی کہ زیارت قبر عورتوں کے لیے علی الاطلاق ممنوع ہے۔ یہی قول امام احمد کا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض مالکیہ، بعض شافعیہ، بعض حنفیہ کا بھی ہے، اور موجودہ دور کے جو محققین بڑے علماء ہیں ان کا ہے، لیکن اکثر حنفیہ، مالکیہ اور اسی طریقے سے بعض شوافع بھی گئے ہیں کہ صاحب عورتوں کے لیے زیارت قبر بلا کراہت مباح ہے، جائز۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ کبھی کبھار اگر جاتی ہے تو چلے گی، جیسے کہ لفظ زوارات کا ظاہر لفظ جو مبالغہ کا معنی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے، جس پر ابھی میں نے رد کیا، شیخ علامہ محدث محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی نظریے کے قائل ہے کہ کبھی کبھار اگر عورت زیارت کرتی ہے شرعی حدود میں رہ کر تو انشاءاللہ جائز ہے، اور جن حدیثوں میں ممانعت ہے وہ کہتی ہے کہ نوحہ خالی اگر کرنے والی ہو تو منع کریں گے۔ بہرحال دونوں طرف سے ایک دوسرے پر رد ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ صاحب یہ امر ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ ممانعت کی حدیث صریح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے منع کیا۔ اب وہ جو حدیث تھی کہ حضرت عائشہ نے پوچھا، تو اصل حضرت عائشہ زیارت کرتی نہیں تھی، ایک وجہ تھی کہ بھائی کے جنازے میں نہیں تھی، بھائی کے موت کے وقت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے زیارت کیا۔ یا پھر یہ کہہ لیا جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبر کی ممانعت کو کینسل کر کے فزوروہا کہا تھا، اب زیارت کرو کہ آخرت کی یاد تمہاری تازہ ہوگی، موت کی یاد تازہ ہوگی، تو پھر اس کے بعد اس عموم کے اندر مرد عورت سب داخل تھے۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والی جو حدیث ابھی پڑھی، اس حدیث کے ذریعے پھر عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ تو پہلے ممانعت عام تھی، اس کے بعد اجازت عام ہو گئی، پھر اس کے بعد عورتوں کی قلت صبر، جزا، فضا کی وجہ سے اور فتنے میں پڑنے یا دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی وجہ سے کہ عام طریقے سے قبرستان دور ہوتی ہے، قبرستان دور ہوتا ہے اور عورتیں نکل جائے تو فتنے میں پڑے، یا دوسرے ان سے فتنے میں پڑے، یا اسی طریقہ سے صبر ان کے درمیان ان میں قلیل ہوتا ہے، جزا فضا زیادہ ہوتا ہے، تو آخرت کی یاد وہ ان کو آئے کہ نہ آئے، یہ فائدہ تو صرف گمان کی حد تک ان کے حق میں کیا جا سکتا ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے، یا بلکہ موقت گمان یہ کہہ لیجیے کہ یہ ہے کہ وہ جزا فضا کرے گی، گھبرائے گی اور وہ صبر واجب کے منافی عمل کو انجام دے گی، اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے کہ ممانعت صریح ہے، حدیث میں زائرات القبور پر لعنت کیا گیا ہے یا لعنت کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ جلب مصلحت
جو تذکیر آخرت اور تذکیر موت کا جو فائدہ ہے، اس کے اوپر جو مفسدت ہے ان کی زیارت کی وجہ سے کہ یہ وہاں جزا فضا کریں گی اور قلت صبر کا مظاہرہ کریں گی، جی جو کہ عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے، تو نقصان کا پہلو نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ رہ گئی آواز و نصیحت، تو وہ تو بیان سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، آواز و بیان سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ امر مظنون کے لیے کہ فائدہ حاصل کرے گی زیارت قبر سے، وہ فائدہ حاصل کرنے کا پہلو وک ہے، کمزور ہے اس بات کے مقابلے میں کہ وہ جزا فضا کا مظاہرہ کرے گی، قلت صبر کا مظاہرہ کرے گی اور صبر واجب کے منافی عمل انجام دیں گی، اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر وہ جو حدیثیں ہیں ان کے اندر صراحت بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو عام طریقے سے آپ نے اجازت دیا ہے کہ جاؤ تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر کہتے ہیں کہ عام ہے فزوروا، تو یا تو تخصیص ہو جائے، یہ کہہ لے کہ تخصیص ہے، عورتوں کو چھانٹ لیا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ علت جو بتائی گئی ہے کہ موت کی یاد ہو اور ترقیق القلب ہو، اس کے مقابلے میں جو نقصان ہے جزا کا، جزع گھبراہٹ، بے چینی اور واویلا اور قلت صبر، یہ نقصان زیادہ ہے۔ اور رہ گئی وہ خاتون جس کو آپ نے کہا اتق اللہ وصبری، تو اس میں قبر کی زیارت کی اجازت کے مقابلے میں قبر کی زیارت سے ممانعت کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ آپ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کر، اور اسی تقوی الہی کے اندر یہ بھی ہے کہ واویلا نہ کر، اور تقوی الہی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ رسول کے اوامر کو بجا لا اور منہیات سے اجتناب کر، اور اللہ اور اس کے رسول کی ممنوع کردہ چیزوں میں سے قبر کی زیارت بھی تمہارے لیے منع ہے، جیسا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبر۔ تو اس میں اتق اللہ کے لفظ کے اندر اجازت کا پہلو زیارت قبر کا کم ہے اور ممانعت کا پہلو زیادہ ہے۔ بہرحال راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے مطلق زیارت قبر جائز نہیں۔ الحمدللہ۔ سد ذریعہ، ذریعے کو بند کیجیے ورنہ فتنہ پیدا ہوگا اور آہو بکا شور شغب قبرستان میں سننے کو ملے گا۔ آئیے صاحب، میت کی موت کے اوپر نوحہ کرنا، میت کے محاسن کو بیان کر کے بلند آواز سے بیان کرنا، راگ کے ساتھ گا گا کر کے بیان کرنا، جی حزنیہ لہجے کے اندر، غم انگیز لہجے کے اندر، جس سے غم ابھرے اور آدمی رونے پر مجبور ہو، جیسے بعض کبوتری ہوتی ہے یا کبوتر ہوتے ہیں جو اس طریقے کی آواز نکالتے ہیں، لگتا ہے کہ صاحب جیسے بہت درد کے ساتھ اور بہت کڑاہ کے ساتھ وہ آواز نکلتی ہے۔ تو اس طریقے سے درد و کڑاہ کے ساتھ میت کے محاسن کو بیان کرنا اور بآواز بلند بیان کرنا اور رونا چلانا، یہ سب نوحہ کا معنی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، اخرجہ ابو داؤد۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی، کچھ عورتیں گاگا کے رو رہی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، اب کچھ سن رہی ہوتی ہے، بجائے اس کے اس کو منع کرے، اس کے منہ کو بند کرے، کہے کہ حرام ہے، حرام عمل ہے، سخت وعید ہے، النائحہ اذا لم تتب قبل موتہا، اگر نوحہ کرنے والی موت سے قبل توبہ نہیں کرتی ہے تو سخت عذاب میں مبتلا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو جو درع پہنائے گا وہ کھجلی پیدا کر دے گا، اس کو پہنتے ہی پورے جسم کے اندر کھجلی پیدا ہو جائے گی، اور علیہ سربال من قطران ودرع من جلب، اور تارکول القطرہ میں ڈبایا ہوا کپڑا پہنایا جائے گا۔ سروال نہیں، پائجامہ نہیں، سربال کپڑا، تو تارکول میں جی القطرہ میں ڈبایا ہوا کپڑا پہنایا جائے گا جس سے جلدی آگ بھڑکتی ہے، اور اسی طریقے سے ایسا درع پہنایا جائے گا، لمبا کرتا، کہ جس کو پہنتے ہی پورا بدن خارج زدہ انسان کے طریقے سے نوچنے لگے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی دونوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمایا، اور ابھی آپ نے سنا کہ لعنت جس کام پر کی جائے وہ کام حرام ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، مگر اس کی سند میں کلام ہے۔ یہ حدیث سندن جو ابو داؤد کی ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے محمد بن حسن بن عطیہ العوفی، محمد ابن الحسن ابن عطیہ العوفی۔ محمد ابن الحسن ضعیف الحدیث، بخاری نے کہا لم
لم یصح حدیث ہو، اس کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ ابن حبان نے کہا کہ کوفی ہے، منکر الحدیث جدًا جدًا، قابل انکار ہے، بہت خراب حالت ہے اس کی۔ محمد بن حسن بھی، اس کا باپ جو ہے حسن بن عطیہ، کہتے ہیں کہ حسن بن عطیہ کی حدیث بھی لیست نقیہ، صاف ستھری حدیث نہیں، بخاری نے کہا لیس بذاک، صحیح راوی نہیں ہے، مناسب راوی نہیں۔ اور جو اس کا دادا ہے عطیہ العوفی، وہ بھی ضعیف الحدیث۔ یہ پورا جو ہے آل عطیہ، یہ تینوں کے تینوں، محمد ابن الحسن ابن عطیہ، محمد بھی منکر الحدیث، انتہائی ضعیف، اور اس کا باپ حسن بھی ضعیف، اور عطیہ بھی ضعیف۔ تو تینوں کے تینوں عن ابیہ عن جدہ، محمد بن الحسن بن عطیہ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، تینوں کے تینوں ہی ضعیف ہے ایک سلسلے سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، عطیہ العوفی۔ بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نوحہ کرنا حرام ہے، اور نوحہ سننا، حرام چیز کو سننا بھی گناہ میں شرکت ہے، جیسے کوئی غیبت کرے اور کوئی غیبت سنے، اور غیبت کرنے والے کو منع نہ کرے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ یہی مضمون ہے کہ یہ بات اللہ نے قرآن میں اتار دی ہے کہ اگر کہیں کسی کو دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تکفیر کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، یا استہزاء کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کا یا شریعت کے کسی حکم کا، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ گفتگو دوسری گفتگو شروع ہو جائے۔ اور اگر چپ چاپ وہاں بیٹھتے ہو، وہاں سے اٹھتے نہیں، منع کرنے کی جسارت نہیں ہے تو اٹھ جاؤ، اگر اٹھتے بھی نہیں ہو، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، تو تم کو بھی گناہ میں شریک سمجھا جائے گا، تو منافق سمجھے جاؤ گے، وہ تو کافر ہے تو منافق ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تو سخت وعید ہے۔ تو مضمون تو حدیث کا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے یہ حدیث آئی ہے کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی دونوں پر لعنت، یہ حدیث سند ضعیف ہے۔ دوسری حدیث اسی باب میں نوحہ کے قربت کے سلسلے میں ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اخذ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننوحہ، متفق علیہ۔ ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے جو عہد و میثاق لیا، بیعت لی، اور عورتوں سے بیعت زبانی لی جاتی ہے بغیر اس کا ہاتھ چھوئے ہوئے۔ وہ گمراہ پیروں کے یہاں جو بیعت ہوتی ہے وہ تو بالکل حرام بیعت ہے، جس میں وہ ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بسا اوقات سینے سے لگاتے ہیں، بسا اوقات عورت کو اپنے سینے سے ڈائریکٹ لگاتے ہیں جی، اور کہتے ہیں کہ صاحب نور کا ٹرانسفر ہو رہا ہے پیر صاحب کے سینے سے مرید اور مریدہ کے سینے کی طرف۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، زبانی بیعت لی۔ تو اسی بیعت کے اندر یہ بھی بیعت لی کہ تم لوگ بیعت کرو، عہد میثاق کرو، وعدہ کرو کہ میت پر نوحہ نہیں کرو گی، رو گی چلاؤ گی نہیں۔ تو سب عورتوں نے بیعت کی، لیکن ام عطیہ کہتی ہے کہ 5 عورتوں کے سوا سب نے عہد کو توڑ دیا۔ 5 خواتین وعدے پر قائم رہی کہ نوحہ نہیں کرتی تھی، باقی اور نے وعدہ نہیں نبھایا، عہد و میثاق کو توڑ دیا۔ فما وفت منا امراۃ غیر 5 نسوہ، 5 عورتوں کے علاوہ، ام سلیم انصاریہ حضرت انس کی والدہ، ام العلا کہتے ابنۃ ابی صبرہ، اور معاذ ابن جبل کی بیوی امراۃ معاذ، اور یہ 5ویں خود ام عطیہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و میثاق لینا کہ وعدہ کرو کہ نوحہ نہیں کرو گی، اس بات کی دلیل ہے کہ نوحہ حرام ہے، اور نوحہ کا ترک کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور نوحہ کرنا حرام ہے۔ اس سے عہد و میثاق لینے سے آپ اس چیز کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، متفق علیہ۔ اور اسی طرح کی حدیث مغیرہ بن شعبہ سے بھی صحیح ہے، ان کے اندر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی قبر میں، اس پر نوحہ خانی کی وجہ سے، اس سبب سے کہ نوحہ خالی کی گئی ہے، اس کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یا اگر پہلے سے اپنے گناہوں کے سبب عذاب دیا جا رہا ہے تو عذاب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ میت کی موت کے اوپر رونا، چلانا، چیخنا چلانا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، گال پر تماچے لگانا، بال نوچنا وغیرہ جو جاہلیت کی حرکتیں ہیں،
یہ میت کے عذاب قبر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر سے بھی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، حضرت حفصہ بنت عمر سے بھی ہے، کئی صحابہ صحابیات سے۔ لیکن اللہ رحم کرے اور اللہ راضی ہو المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے چلانے کی وجہ سے، تو کہتی ہے کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر، جو ابن عمر کی کنیت تھی عبداللہ بن عمر کی، کہ رحم کرے، انہوں نے حدیث سے سنا تو ہے لیکن صحیح طریقے سے اس کا مفہوم انہوں نے نہیں سمجھا ہے یا صحیح طریقے پر اس حدیث کو پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا یا یہودیہ کا جنازہ گزارا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ رو رہے تھے، اس کے اوپر جنازہ جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ رو رہے تھے، تو رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ لوگ اس پہ رو رہے ہیں اور وہاں اس کے اوپر قبر میں اس کو عذاب ہونے والا ہے۔ تو یہ تو یہودی کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ قرآن تو ایسے ہی کہتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو روئے زندہ، گھر والے روئے اور عذاب قبر میں اضافہ ہو جائے یا عذاب قبر دیا جائے میت کو، تو یہ جو حدیث ہے عذاب قبر کی کہ صاحب رونے اور چلانے اور نوحہ کی وجہ سے میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے یا میت کو عذاب دیا جاتا ہے، کہتی ہے کہ یہ آیت کریمہ کے منافی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم بتاتی ہے کہ صحیح معنی میں نہیں لیا گیا ہے حدیث کو۔ ارے بابا، ایک عبداللہ بن عمر ہوتے تو آپ یا ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے حدیث شاید یہودی کے لیے کی ہو، لیکن مطلق حدیث کہ المیت، میت مطلق یعذب فی قبرہ، قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے، بیمانی علی نوحہ خالی اس پر کیے جانے کے سبب اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی، جیسا کہ آپ نے سنا جی۔ اور اسی طریقے سے مغیرہ بن شعبہ سے بھی کہہ رہے ہیں، ولہما، کہا نا حافظ بن حجر نے کہ بخاری اور مسلم میں مغیرہ بن شعبہ سے بھی روایت ہے اس سلسلے کی، اور ابو موسیٰ اشعری سے بھی ہے، اور حضرت حفصہ بنت عمر سے بھی ہے، اور حضرت صہیب رومی سے بھی ہے۔ اب بتائیے کیا اتنی ساری حدیثوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کے اوپر قربان کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ سب نے وہم کیا ہے اور سب سے وہم ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اب کیا جواب ہوگا آیت کریمہ کا اور حدیث کا؟ تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو وصیت کر جاتا ہے کہ بھئی میں اگر مر جاؤں تو خوب رونا چلانا، تو چلو بھائی تم کو عذاب ہوگا کیونکہ یہ تمہارا خود کا کیا ہوا ہے، تم تو نصیحت کر کے آئے ہو گناہ کرنے کی۔ اچھا، اس سے ملتی جلتی بات، یہ بات بہت اچھی نہیں لگتی ہے لیکن اس سے ملتی جلتی بات تھوڑی ہلکی جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیا ہے کہ اگر کسی قوم کی عادت ہو یا قوم کی عورتوں کی عادت ہو کہ وہ اپنے اموات پر روتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صاحب نوحہ خوانی چیخ چلانا حرام ہے، اور آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو منع نہیں کیا کہ صاحب رونا چلانا مت کرنا ہماری موت پر یا ہمارے گھر کی کسی پر، حرام عمل ہے، یہ عذاب کا ذریعہ ہے، تو اگر آپ نے یہ نہیں کہا ہے، وصیت نہیں کیا کہ نوحہ کرنا، یہ کل مومن کہے گا کسی کو کہ صاحب میرے اوپر رونا چلانا، تو یہ بات ذرا سا دور کی ہے، بعید ذقل ہے۔ لیکن ہاں یہ بات ہے کہ ماحول میں، معاشرے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ رونا چلانا ہوتا ہے لیکن ہم نے اپنی گھر کی خاتون کو منع نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے لیکن آپ نے بھی اپنے گھر کی عورتوں کو ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، منع نہیں کیا، تو گویا کہ انکار منکر نہ کرنے کی وجہ سے اور فریضہ امر بالمعروف نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو تقصیر اور کوتاہی آپ سے ہوئی، اس کے سبب آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اب کوئی نہیں ہے، تعارض نہیں رہا، یہ دوسرے کے عمل کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالا جا رہا، خود آپ کے عمل کا بوجھ ہے کہ آپ نے انکار منکر نہیں کیا تھا۔ چلیے آپ نے ٹھیک ہے وصیت نہیں کی تھی نوحہ کرنے کی، چلانے کی، لیکن آپ نے روکا بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا جواب جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر آدمی نے منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عذاب جو دیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ نوحہ کرنے والی کے وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ عذاب کا مطلب عقاب ہو، سزا ہو، بلکہ روتے ہیں یہ لوگ تو میت کو کیا جاتا ہے، میت کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر والے روتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر کرنا یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ سفر میں پریشانی تو ہوتی ہے آدمی کو، لیکن عذاب ہو، تکلیف ہو جسم پر، مار لگے،
تو مارت لگنا وہ وہاں مطلب نہیں ہے. یعذب فی قبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الم اور تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے سن کر کے. جیسے اگر آپ کو اپنے بیٹے ہی کے متعلق معلوم ہو کہ آپ کا بیٹا بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، تو آپ کو سن کر کے جو اذیت ہوتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اسی تکلیف کا نام ہے عذاب یہاں پر. اور ایک عذاب کا وہ معنی ہوتا ہے کہ سزا ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سزا ملے اس کو، لیکن میت کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک توجیہ لوگوں نے کیا ہے امام ابن تیمیہ نے کہ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کہ عقاب کے معنی میں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہی وہ زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اگر جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اگر وہاں کی عادات میں سے یہ ہے کہ صاحب عورتیں روتی ہیں اپنے اپنے اموات کے اوپر، تو ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ اپنی عورتوں کو نصیحت کرے. اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے بیٹا ہی چلائے ہو، گھر والوں کو بیٹھا کر کے منع کرنا چاہیے اور حدیث سنانی چاہیے اس کو. تو اس طریقہ سے انشاءاللہ اگر آپ توجیہ کریں گے تو آیت کریمہ میں اور حدیثوں میں تعارض نہیں رہ جائے گا، اور سمجھ میں آئے گا کہ یہ رونے کی وجہ سے عذاب قبر کی حدیثوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہم کہنا یہ صحیح نہیں ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ سے حدیث سمجھنے میں وہم ہوئی ہو صرف اس آیت کی روشنی میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے آیت کریمہ اور حدیث میں توجیہ اور تطبیق دی جاتی ہے، اور وہ آپ نے سنا دو تطبیق کہ ایک تو یہ ہے کہ صاحب اس نے انکار منکر نہیں کیا تھا، یا پھر عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے نہ کہ سزا ملتی. اچھا، بغیر چیخے چلائے ہوئے اگر آنکھیں اشکبار ہے، دل غمزدہ ہے، یا اگر آدمی کبھی جذبات سے مغلوب ہو جائے اور رو رہا ہو اور کسی وقت رونے کی آواز اونچی ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا پھٹ پھٹ کے رو رہا ہے آدمی، سسکیاں لے رہا ہے، تو اگر اس طرح کی بھی کیفیت ہو تو دلاسا دینا چاہیے. لیکن اس پر بھی عذاب نہیں ہے جب تک کہ منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ بولے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر رضا کے خلاف ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن انس قال شہدت بنت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس عند القبر فرأيت عینیہ تدمعان، رواہ البخاری. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں شریک ہوا، دفن میں شریک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر یا قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تدفین کا عمل ہو رہا تھا. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی، اشک بہا رہے. اسی حدیث پر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ اذا کان النوح من سنتہ. یہ میت کو اس کے گھر والوں کے ایک خاص قسم کے رونے پر عذاب ہوتا ہے. وہی خاص قسم کا رونا، چیخ کر کے چلا کر کے زبان سے محاسن کو بیان کرنا، شکایت کرنا، جوان بیٹا سا چلا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حرف شکایت لاری اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اس نے اس پر گویا کہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس کے جوان بیٹے کو، کماؤ بیٹے کو، کمانے والے بیٹے کو چھین لیا. نہ جانے غم و علم میں آدمی کیا کیا بگ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر اس طریقہ کا رونا ہے ببعض بکاء اہلہ علیہ، ببعض بکا، بعض رونا، وہ رونا جس میں آواز شامل ہو، اس کے سبب عذاب ہوتا ہے. کہتے ہیں کیوں عذاب دیا جاتا ہے میت کو؟ رو تو رہا ہے یہ. امام بخاری نے جواب دے دیا آیت کریمہ کا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری اذا کان النوح من سنتہ، جبکہ نوحہ خوانی اس قوم کی عادات میں ہو، طریقے میں ہو. اور تم جانتے ہو کہ تمہاری رونے مرنے پر بھی گاؤں کی عورتوں کی عادات کے مطابق تمہاری عورتیں بھی روئیں گی، یا گاؤں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا موقع تلاش کر کے رونے والی، نوحہ کرنے والی، جی بین کر کر کے رونے والی. تو تم نے منع نہیں کیا، تو اس وجہ سے کہ تم نے انکار منکر نہیں کیا، یہ تقصیر اور کوتاہی جو تم سے ہوئی اس کے سبب عذاب ہوگا، نہ کہ رونے کے سبب. لا الہ الا اللہ. بہرحال تو یہ حدیث ہے جناب. اچھا، اسی حدیث کے اندر ہے ایک اور مزے کی بات، اس حدیث میں دیکھ لیجئے کہ جب قبر میں اتارا جانا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قبر میں وہ اترے جس نے رات اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی. آپ نے کہا حل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، تم میں ہے کوئی ایسا شخص جس نے رات بیوی سے مجامعت نہیں کی ہو، صحبت نہیں کی ہو. حالانکہ جو حدیث کے راوی ہیں فلح بن سلیمان، ان سے امام بخاری نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اوڑا ہو یعنی الذنب،
جس نے رات گناہ نہ کیا. تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں. تو کیسے کوئی آدمی اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا کہ میں نے نہیں کیا ہے گناہ؟ تو اسی لیے صحیح معنی یہ ہے کہ رات بیوی سے نہیں ملا ہے. کہتے ہیں مستدرک حاکم میں حافظ بن حجر نے بتایا کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ صاحب لا يدخل القبر احد قارف اہلہ البارحہ، وہ شخص قبر میں داخل نہ ہو جس نے رات اپنی بیوی سے قربت کی. تو بات صاف ہو گیا. چنانچہ حضرت عثمان ہٹ گئے اور ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ میں نے بیوی سے مقاربت نہیں کی ہے. کہا تو ٹھیک ہے تم اترو. حالانکہ وہ محرم نہیں تھے. شوہر کو رک گئے. وہ حضرت عثمان رک گئے. انہوں نے اپنی لونڈی سے ملاقات کی ہوگی. اس وقت تو ایک ہی بیوی تھی ان کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی دی اور یہ تھوڑی پتہ تھا کہ صاحب بیوی بیمار چلی آ رہی ہے اگر مہینوں سے، تو ضروری ہے کہ صاحب آج جس رات میں ہم اپنی لونڈی کے پاس جا رہے ہیں یا دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں اس رات میں ہماری پہلی بیوی مر جانے والی ہے، یا مری ہوئی ہے بیوی اور اس کے بعد آدمی جائے دوسری بیوی کے پاس. ایسا تو ممکن بھی نہیں ہوتا. تو اس سے اگر کوئی شک شبہ ظاہر آپ کے سامنے کرے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. تو بہرحال جب آپ نے یہ بات کہی تو خود ہی عثمان رک گئے. وہ اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اترے. ابو طلحہ انصاری اترے. تو اس سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ شرط ہے کہ عورت کو وہ شخص قبر میں اتارے جس نے رات بیوی سے مجامعت نہ کی ہو، تاکہ لذتوں سے دور رہا ہو. سمجھا کہ نہیں؟ تو عورت کو ٹچ کرنے میں، اس کو قبر میں اتارنے میں اس کے اندر شہوت بڑا گیختہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو قریب الشہوت ہوتا ہے اس کی شہوت، ابھی جو قریب الشہوہ ہے رات سے شہوت کی ہے، تو اس کی طبیعت شہوت کی طرف مائل ہوتی. تو گویا کہ وہ آدمی اترے جو لذتوں سے بھی، عورت سے حاصل ہونے والی لذت سے دور رہا ہو. واللہ اعلم. اب یہ مستقل سنت ہے قبر میں عورتوں کے اتارنے کے تعلق سے، یا خاص معاملہ تھا وہاں؟ تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صاحب اس شرط کو شرط کی حیثیت سے رکھا جائے. واللہ اعلم. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، تو رونے سے، بلا صوت کے رونے سے میت پر عذاب نہیں ہوتا. چنانچہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، ان اللہ لا يعذب بطبع العین ولا بحسن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه. اور یرحم، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، دل کی غمزدگی پر عذاب نہیں دیتا، لیکن اس کے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے سبب عذاب دیتا ہے، یہ رحم فرماتا ہے. اگر صبر کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھا کہ صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اس پر آپ راضی ہیں، الحمدللہ، تو ثواب ملے گا آپ کو. اسی طریقے سے نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا بیٹا لایا گیا جو ہچکیاں لے رہا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں. کیا آپ نے کہا تھا؟ مشہور جملہ ہے، تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون. آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، اور ہم بجز رضا الہی کے اپنے رب کو راضی کرنے کے جملوں کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے. وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، واللہ یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غم زدہ ہے. تو دل کے غم زدہ ہونے، آنکھ کے اشکبار ہونے سے عذاب نہیں ہوتا. یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے. غم اور الم لاحق ہوا ہے، عزیز و قریب کی موت پر آدمی روتا ہی، یہ فطرت ہے، فطری بات ہے یہ. لیکن ہاں، زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی واویلا نہیں ہونا چاہیے. چلیے صاحب، 60ویں نمبر کی حدیث ہے جو کتاب الجنائز میں ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث 60ویں نمبر پر ہم آ گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تضطروا. کہتے ہیں رات میں اپنے مردوں کو دفن مت کرو مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ. ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، اور اصل اس کی مسلم کے اندر ہے. اصلاً یہ حدیث مسلم میں ہے، لیکن قال، آپ نے کہا کہ ڈانٹا اس شخص کو کہ کوئی کسی کو رات میں دفن کر دے بلا جنازہ کے، حتیٰ یصلی علیہ، جب تک کہ اس پر جنازہ نہ پڑھا جائے یا کثیر تعداد میں لوگ شریک نہ ہوں. کیونکہ رات میں ویسے ہی قبرستان میں جنازہ اگر ہو رہا ہو، مصلی جنازہ پر جانے والے
اور دفن میں شریک ہونے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں، خاص کہ جب گرمی کی رات ہو یا جاڑے کی رات ہو یا تاریک رات ہو۔ خیر شہروں میں تاریکی اور اجالے کا کیا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال دیہاتوں میں فرق پڑتا ہے اس سے۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ ہے کہ کفن جو ہے غیر طائل، لمبا نہیں دیا، گھٹیا دے دیا جی، اور اس طریقے سے لپیٹ کر کے ڈال دیا۔ اور حالانکہ صبح اگر تدفین کرتے تو اچھے کچھ لوگوں کی شرکت ہو جاتی، اور بعض مخلص موحدین بندوں کی دعائیں شفاعتیں اس میت کو مل جاتی۔ اگر یہ سب توقعات ہوں تو پھر میت کو دن میں دفنانا چاہیے، لیکن بلا ضرورت یا بلا اضطراری حالت کے بھی رات میں میت کو دفن کیا جا سکتا ہے، صحیح حدیث یہ۔ باقی رہی یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے کہ اپنے مردوں کو رات میں دفن نہ کرو مگر یہ کہ تم مضطر ہو، اضطراری حالت ہو تاب، تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی ضعیف ہے، اس میں ابراہیم بن یزید المکی شخص ہے، ابراہیم بن یزید المکی، اس کو امام احمد نے کہا کہ متروک الحدیث ہے، اللہ منکر الحدیث ہے۔ بخاری نے کہا سکتوا عنہ، لوگوں نے اس سے سکوت اختیار کیا۔ بہرحال لیکن جس حدیث کی طرف اشارہ کرے امام ابن حجر کہ حدیث کی اصل مسلم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کفن کے باب میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جابری کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان خطبہ دیا اور ایک شخص کا ذکر کیا جس کی موت رات میں ہو گئی تھی، اور اس کے گھر والوں نے ایسا جیسا تیسا کفن دے دیا جو اس کے پورے طور پر ساتر نہیں تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھک نہیں، وہ کفن اس کے لیے لمبا نہیں تھا، اور رات میں ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ کوئی شخص کیوں رات میں دفنایا جاتا ہے جب تک کہ وہ سارے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو پاتے جو شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن رات کی وجہ سے آپ نے ایسا کر دیا۔ تو آپ نے ڈانٹا اس کو اس بات کے اوپر۔ تو رات میں دفن کیا جانا اگر اس وجہ سے ہے کہ شرکائے جنازہ کم ہو جائیں گے، یا اس وجہ سے ہے کہ صاحب کفن آپ گھٹیا دے رہے ہیں، تب تو ناجائز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو الحمدللہ رات میں کفن دفن کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی موت پر جب آپ کو خبر بعد میں ملی تو کہا کیوں نہیں افلا اذنتمونی، کیوں نہیں مجھے خبر دیا۔ ایک عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، لوگوں نے راتوں رات ہی اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے کہا کہ کہاں گئی وہ عورت، کہا تو مر گئی، کہا مجھے دکھاؤ اس کی خبر، کیوں نہیں تم لوگوں نے مجھ کو خبر دیا۔ گویا کہ حق کرو امرہ، لوگوں نے اس کی عورت کے معاملے کو حقیر سمجھا کہ ایسی جھاڑو دینے والی ہے، کیا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا جی۔ اور اسی طریقے سے بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رات میں دفن کیے گئے تھے۔ تو اس لیے ایک طرح سے صحابہ کا اجماع کہہ لیجئے کہ جواز پر ہے کہ بلا ضرورت بلا اضطراری حالت کے بھی رات میں دفن کیا جا سکتا۔ تو حدیث باب کی حدیث ایک تو ضعیف ہے، دوسرے یہ ہے کہ صاحب اگر کسی درجے میں اس کو مانا جائے تو پھر وہی ہے کہ دفن رات میں اسی وقت ہوگا، جبکہ دفن ممنوع اسی وقت ہوگا جبکہ میت کے حق کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہو، جنازے میں لوگوں کی شرکت نہیں ہو پا رہی ہو، یا پھر جو میت کا حق ہے اس کے گھر والوں پر کہ کفن مناسب دیں، نہ بہت اعلیٰ قسم کا نہ گھٹیا، درمیانی، تو اس کا لحاظ کریں۔ اب اور ایک دو حدیث ہے، عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے، عبداللہ بن جعفر اللہ اکبر حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے عبداللہ، اور ان کے والد جعفر بن ابی طالب جس کو جعفر طیار کہتے ہیں، سن 8 ہجری میں غزوہ موتا میں ان کا دونوں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 بازو آخرت میں دے دیے جی، جناحین 2 پر دے دیے، جس سے وہ جنت میں اڑ رہے پھر رہے، اسی لیے جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ چھوٹے صحابی ہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی، بڑے نیک آدمی اور بہت سخی آدمی تھے۔ سن 80 میں انتقال ہوا یا اس کے بعد انتقال ہوا، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پھر والد کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت لے لی، اور رہے ان کے والد جعفر بن ابی طالب الحاشمی القرشی، حضرت علی کے بھائی، تو کیا کہہ رہا، قدیم الاسلام تھے، ہجرت حبشہ بھی کیا، ہجرت مدینہ بھی کیا، اور ماشاءاللہ صورت میں اور سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر کہ جب جعفر ابن ابی طالب کے وفات کی خبر نہیں، کہتے مسجد کے موت کی خبر آئی، جب وہ قتل کر دیے گئے غزوہ موتا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے اور اس کے بیوی بچوں کے لیے کھانا تیار کر دو۔
فقد اتاہم ما یشغلہم، کیونکہ ان کے پاس مصیبت کی وہ خبر آئی ہے جو ان کو کھانا پکانے سے، کھانا تیار کرنے سے روک رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کے یہاں موت کی خبر آئے اور وہ کھانا تو نہیں بنائے گا ایسی غمناک خبر سن کر کے، تو اس لیے ایک وقت، دو وقت، دن اور رات کافی ہے۔ بعض اہل علم نے مدت عزا، جو تعزیت کی مدت 3 دن کہی ہے، یا اس کی سوگ کی، احداد کی، کہ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت کسی میت پہ سوگ نہیں منا سکتی، سوائے اس کے کہ بیوی اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن منائے گی اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک سوگ میں رہے گی، ترک زینت کیے رہے گی۔ بہرحال تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 دن تک کھانا دے سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دن اور رات دے دیا، میت کو دفنایا جا چکا ہے، اب گھر والے مطمئن ہوں گے، تو اس لیے وہ خود اپنا آپ بنائے کھانا۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ اہل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، بالکل حدیث ٹھیک ہے، اخرجہ الخمسہ الا النسائی، گویا کہ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کے علاوہ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ چلیے صاحب، تو معلوم یہ ہوا کہ اہل میت کے ہاں رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو کھانا بھجوانا چاہیے۔ جعفر کی بیوی تھی اس وقت اسماء بنت امیس، تو آل جعفر سے مراد جعفر کی بیوی اسماء بنت امیس اور ان کی اولاد۔ تو اہل میت کے لیے کھانا مصیبت کے دن دینا، یہ اہل میت کے ساتھ رفق و مہربانی ہے، اور ان کے ساتھ غم خواری اور ہمدردی کا اظہار ہے، اور یہی اسلامی اخوت اور رشتہ داری کا تقاضا بھی۔ باقی رہا میں نے کہا کہ مدت اطعام معلوم نہیں ہے، 1 دن 1 رات دے سکتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 دن اور 3 رات، لیکن بہرحال کھانا بنانے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت انواع و اقسام کا کھانا بنا رہے ہیں، بریانی بنوا رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ ضیافت اور دعوت کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مقدار میں بھیج رہے ہیں تاکہ کھانا وہاں پھکا رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ اتنا زیادہ دے دیا جائے پتہ لگا کر کے کہ اگر کوئی ان کے رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے، یا موت کا سن کر کے اگر آئے گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی وہ کھانا کافی ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ اہل میت کے لیے کھانا دینے کا حکم ہے، اہل میت کی طرف سے کھانا تیار کرنا لوگوں کے لیے، کہ صاحب وہ آئیں گے اور بیٹھیں گے اور ہمارے یہاں کھائیں گے، تعزیت کے لیے بھی آئیں گے تو ان کے لیے کھانا بناؤ جی، یہ بالکل جائز نہیں۔ لیکن ہاں نارمل ہو گئے ہیں حالات، دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، وہ اپنا خود کھانا اپنے لیے بنا رہا ہے، اور کوئی مہمان اگر اس کے یہاں آ گیا اور اس نے روکا کہ نہیں کھانا کھا کے جائیے گا تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن باقاعدہ میت کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار کرنا، یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کہتے تھے کہ اہل میت کے یہاں اکٹھا ہونا ماتم کے لیے، یہ تعزیت کے لیے، اور پھر وہاں پر اہل میت کی جانب سے کھانا بنا کر معزین، تعزیت کرنے والوں کے سامنے کھانا پیش کرنا، ہم لوگ اس کو نوحہ شمار کیا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، قبرستان میں جب داخل ہوں ہم، چونکہ یہ باب ہمارا ختم ہو رہا ہے، اسی لیے ہم ٹائم ایکسیڈ کر رہا ہے، لیکن ہم 5 منٹ میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو قبرستان میں جب داخل ہے تو کیا دعا پڑھیں؟ سلیمان ابن بریدہ اپنے والد بریدہ ابن الحسین الاسلمی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سلیمان ہے اور ان کے بھائی عبداللہ بن بریدہ، یہ دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ، تابعی ہیں، لیکن سلیمان اپنے بھائی عبداللہ بن بریدہ سے زیادہ ثقہ تھے۔ تو سلیمان بن بریدہ اپنے والد بریدہ ابن الحسین الاسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الی المقابر، جب قبرستان کی طرف جائیں زیارت قبر کے لیے تو یہ کہے السلام علی اہل الدیار، گھروں میں رہنے والے، دیار دار کی جمع ہے، قبر مراد ہے، قبروں میں رہنے والوں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اب یہ اہل الدیار کون ہیں؟ قبروں میں رہنے والے کون ہیں؟ من المومنین والمسلمین، من بیانیہ ہے۔ اہل الدیار کون ہیں؟ قبروں میں رہنے والے مومنین اور مسلمین ہیں۔ اب یہاں پر مومنین والمسلمین، واو جو حرف عطف آیا ہے، یہ مغایرت کو بتانے کے لیے کہ مومن اور مسلم دونوں الگ الگ ہیں، ایمان کا درجہ اونچا ہوتا ہے اور اسلام کا درجہ اس سے کم تر ہوتا ہے۔ ہر مومن مسلم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسلم مومن ہو۔ جی، اگر دونوں میں سے کوئی ایک لفظ ذکر کیا جائے، اسلام اور ایمان میں سے کوئی بھی ایک لفظ ہو تو دوسرے کو شامل ہوگا، لیکن جب دونوں ذکر کیا جائے جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کیا ڈیفینیشن کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان کے ارکان۔ جی، اور اسلام کیا ہے؟
تو کہا انت تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو یہ ظاہری اعمال ہے جس کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، شرط ہے، اور زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، اور ایمان جو عقیدے کا نام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اقرار بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال اسلام اور ایمان جب اکٹھا ہوتا ہے تو دونوں میں اہل علم نے فرق کیا ہے کہ ایمان کا اطلاق امور باطنہ پر، امور عقائدیہ پر، اور اسلام کا اطلاق امور ظاہرہ پر. تو ظاہر ہے کہ کچھ اس میں مسلمان رہے ہوں گے اور کچھ مومن رہے ہوں گے، کسی کا ایمان زیادہ ہو رہا ہوگا، کسی کا کم رہا ہوگا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور ہم لوگ انشاءاللہ تم سے ضرور بھی ضرور ملنے والے ہیں. یعنی تم آگے گئے ہو، ہم پیچھے آ رہے ہیں. اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا جبکہ موت حتمی ہے؟ کہا بھئی وقت بتانا ہے موت کا کہ جب موت آئے گی انشاءاللہ، اللہ ہی جانے کہ کب موت آئے گی. تو موت کے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ کہا گیا، ورنہ موت تو حتمی چیز ہے. جی تو جب موت آئے گی ملیں گے. یا پھر یہ کہ ایمان اور اسلام پر مرنے کے لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لازماً ایمان اور اسلام پر ہی مریں گے؟ تو اس لیے ظاہر ہے کہ انشاءاللہ کہیں. یا پھر اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو اس نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز کسی ایسی چیز کے لیے جس کو آپ کل کرنے والے ہیں یہ مت کہیے کہ میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر. چلیے صاحب کہا اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، میں اللہ سے ہم سب کے لیے اور تم سب کے لیے عافیت چاہتے ہیں. زندوں کے لیے عافیت، جسم میں عافیت ہو، دل میں عافیت ہو، جی مرض سے پاک ہو جائے اور شبہات اور شہوات کا مرض دل سے نکل جائے. اور اموات کے لیے عافیت کیا کہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچایا جائے. اب بعض روایت میں ہے کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ الفاظ آئے ہیں. یا پھر یہ مسلم میں ہے حضرت عائشہ کی روایت میں کہ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ ہمارے اگلوں پر، ہمارے پچھلوں پر، جو پہلے گئے جو بعد میں آنے والے ان پر رحم فرمائے. تو یہ حدیث مسلم کی ہے. دوسری حدیث ابن عباس کی ہے، کہتے ہیں کہ مر رسول اللہ بقبور المدینہ، کے قبروں سے جب آپ کا گزر ہوا فاقبل علیہم بوجہہ، باقاعدہ آپ اپنے چہرے سے وہاں رکے، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور. یہاں پر خطاب کیا ہے یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اور وہاں کہا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. تو وہ عام ہے، یہ خاص ہے، السلام علیکم کے ذریعے خطاب کیا. اب اہل علم میں بحث ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا جس وقت آپ سلام کرتے ہیں اس وقت روح ان کے جسم میں پلٹائی جاتی ہے اور وہ سنتے ہیں. اور بعض اہل علم نے کہا کہ یار سننے والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دعا یا یہ سلام جو ہے یہ سلام دعا کے معنی میں، یہ وہ سلام نہیں. بہرحال کہا یغفر اللہ لکم لنا ولکم، اللہ تمہارے ہمارے گناہوں کو بخشے. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہمارے آگے گئے. سلف کہتے ہیں وہ جو آگے گئے، ہمارے باپ دادا جو مر گئے، اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. یا پھر ہم سے پہلے جو لوگ گئے صحابہ اور تابعین لہم باحسان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو گئے وہ سب ہمارے سلف صالحین ہیں. ونحن بالاثر، اور ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں. اثر کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. انشاءاللہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے قابوس بن ابی ذبیان، اس کے سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، تھوڑی سی کمزوری ہے اس کے اندر. بہرحال تو فرق دونوں حدیث میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں عموم ہے، ایک حدیث میں خطاب ہے. لا الہ الا اللہ. زیارت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، رات دن کے جس حصے میں جب جو چاہے زیارت کرے، لیکن خاص دن کوئی متعین کر لینا کہ جمعہ کے دن جائیں گے، جمعہ کی نماز کے بعد اہل بدعت قبروں پہ دوڑتے ہیں، اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر جاتے ہیں، یا خاص کر کے 15ویں شعبان کی شب میں جاتے ہیں لیلۃ الخامس عشر میں، تو یہ بدعت ہے. باقی کبھی بھی آدمی جا سکتا ہے. اور معلوم ہوا کہ مردوں کی زندوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی. اور آخری حدیث انشاءاللہ آج کے درس کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسب الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، رواہ البخاری. وروى الترمذی عن المغیرۃ نحوہ لیکن قال فتؤذوا الاحیاء. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموات کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ اپنے کیے کرائے کے پاس پہنچ چکے ہیں، اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے کے لیے وہ
جا چکے، افضوا تقدموا، وہ آگے جا چکے، وہ جا چکے، جسم بھی قبر میں ہے، روح بھی علین یا سجین میں اپنے ان کے عملوں کے حساب سے پہنچ چکی ہے، اب تم کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ترمذی میں بھی یہی روایت ہے جو بخاری میں آئی ہے عائشہ کی، مغیرہ سے، الفاظ یہی ہے جو اوپر گزرے، لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ صاحب تم وہ اپنے عمل کو پہنچ چکے ہیں، اپنے نتیجے کو پہنچ چکے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھا یا برا، اور یہ ہے کہ صاحب برا بھلا کہہ کر کے، گالی گلوچ کر کر کے تم اس کے رشتہ دار زندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی نقصان ہے۔ مگر ہاں، اگر وہ مشہور فاسق اور فاجر شخص تھا تو اس کے فسق و فجور کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص کہ جب دیکھیں کہ آدمی لوگ اس کو بڑا پیشوا سمجھ رہے ہیں اور وہ تھا آدمی بدعقیدہ یا اس کے معاملات اندر سے اچھی نہیں تھی، تو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی شکایت آپ بیان کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کے فتنے میں نہ پڑیں۔ لا الہ، اسی طریقہ سے جو روات ضعفاء ہے، متروکین ہے، مجروحین جو روات ہے، جن پر اہل علم نے کلام کیا کہ یہ قابل استدلال نہیں ہے، تو دین اور امت کی خیر خواہی کے لیے ضروری ہے کہ صاحب ایسے روات کی کمزوریوں کو بیان کیا جائے تاکہ ان کی مرویات میں کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے، کون حدیث قابل حجت ہے کون نہیں ہے، اس کو واضح کیا جائے۔ باقی بلا ضرورت گالی گلوچ کرنے سے، چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، کیا فائدہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ایک طرف تو حکمت یہ ہے کہ صاحب وہ اپنے عملوں کو، خیر یا شر جیسا بھی عمل تھا وہ پہنچ گئے، تو اب گالی دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کو اگر آپ برا بھلا کہتے ہیں، اگر زندہ ہے اس کے کسی عمل پر آپ نکیر کر رہے ہیں تو اس کو تو فائدہ ہوگا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، لیکن جو مر چکا ہے، جا چکا ہے، اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے، تو اس کو گالی دینے سے کیا فائدہ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ صاحب اموات کو گالی دیں گے تو اس کے رشتہ دار قرابت مندوں کو تکلیف ہوگی، جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں۔ تیسری بات یہ کہ یہ غیبت کی قبیل سے سمجھی جائے گی، کیونکہ غیبت کیا ہے؟ کسی کا اپنے بھائی کا ذکر کرنا پیٹ پیچھے اس طرح سے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ایک باب قائم کیا، الغیبہ، باب الغیبۃ للمیت، میت کی غیبت کرنا، وہ کہ میت کی معائب کو بیان کرنا، اس کی کمزوریوں کو بیان کرنا، جبکہ شرعی ضرورت نہیں ہے، بالکل شرعی ضرورت نہیں ہے، صرف ایسے ہی دشمنی اور عداوت میں، تو یہ ایک طرح کی غیبت ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور بھی ہم نے پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت انس کی، کہ لوگ جنازہ لے کر گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، تو بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی، بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ آپ نے کہا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی بہت برائیاں کی، تو کہا وجبت۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا وجبت؟ اس میں بھی آپ نے کہا وجبت، اس میں بھی کہا وجبت۔ کہا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ کی گواہ ہو زمین میں، تم نے اس کی تعریف کی جس اچھے آدمی کی، تو اس کے لیے اچھائی ثابت ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، اور جس کے تم نے شر کے ذریعے صلاح کی تعریف کی، اس کا مطلب ہوا کہ برائی کا ذکر کے ساتھ بھی لفظ ثنا آتا ہے، تو ثناء خیر بھی ہوتا ہے، ثناء شر بھی ہوتا ہے۔ جی کہا ھذا اثنیتم علیہ شرا، تم لوگوں نے اس کی ثنا کی شر کے ساتھ، تو وجبت لہ النار۔ تو آپ اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو بھی گویا کہ یہ بات اچھی نہیں ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ جب آپ اس کی شر کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں تو اس کے گویا شر کا آپ اعلان کر رہے ہیں، شر کا اعلان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔